الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ایک تقدیر کے تعلق سے سوال ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی وضاحت طلب بھی ہے، اور یہ بہت عمیق، گہرا اور بہت ہی حیران پریشان کرنے والا مسئلہ ہے۔ تو اولاً تو ہم اپنی بات کو اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تقدیر کے تعلق سے بہت زیادہ سوچنا، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا، اس کے پیچھے بہت زیادہ لگ جانا، اس کی حدیث پاک میں ممانعت ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ جتنا علم احادیث میں اس کے تعلق سے دیا گیا ہے امت کے نفع کے لیے اور امت کو اس سے جو ہے متعارف کرانے کے لیے، یا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس کیسے کیا جائے کہ تقدیر کہتے کسے ہیں، اور تقدیر کے تعلق سے اگر سوال کسی کے ذہن میں آئے تو اس کو کسی قدر تسلی کیسے دلائی جا سکتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانے کے یا ناپنے وغیرہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے، یعنی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم اور فیصلے کا نام تقدیر ہے جو اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جا چکا ہے اور اس کے علم میں ہے۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، اس کو ابتدائی سے بہت توجہ سے آپ سنیں گے، بہت مختصر انداز میں کوشش کی جائے گی آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی، اور اس کے تعلق سے جو وضاحت ہے اس کو مزید سادے سیدھے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم یعنی تقدیر کا وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جا چکا اور وہ اٹل ہے، انمٹ ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب جو ہے وہ صحیفے جس پہ وہ لکھا گیا تھا وہ خشک ہو چکے، ان کی سیاہی جو ہے وہ اب سوکھ چکی ہے، اور وہ جو قلم تھے ان کی سیاہی گویا کہ وہ قلم بھی اٹھا لیے گئے، اور وہ جس قلم سے وہ لکھا گیا تھا اس قلم کی بھی سیاہی خشک ہو چکی، یعنی کہ اب نہ وہ قلم اس صحیفے پہ چلے گا اور وہ نہ صحیفہ ہی کسی طرح کی کسی ایڈیٹنگ کو یا کسی ایڈنگ کو یا ایڈیشنل کچھ ورڈز کو وہ قبول کرے گا۔ وہ جو ہے سو لکھ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضا اور منشا اور آپ کے حکم کے مطابق۔ نمبر دو، تقدیر معلق، جسے قضاء معلق بھی کہتے ہیں۔ تقدیر کا دوسرا حصہ ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی محنت کرو اللہ دے گا، تو بعض جو ہے زندگی کے کچھ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس زاویے سے اور اس انداز پہ اور اس نہج پہ رکھے ہیں کہ اگر انسان نے مجھ سے مانگا تو میں عطا کروں گا، اتنا زیادہ مانگا، اتنی زیادہ کوشش کی تو اتنا عطا کروں گا، نہیں مانگا، نہیں کوشش کی تو نہیں عطا کروں گا۔ اس طریقے سے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، جس کو ہم آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ بھائی دعائیں جو ہیں وہ تبدیلی لے آیا کرتی ہیں، اور جب انسان مسلسل کسی چیز میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، حتیٰ کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بالکل ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اس کے خالق و مالک ہونے کو ماننے کے بعد، اپنی جو ہے عبادت کا واسطہ دے کے، اپنی ضرورت کا واسطہ دے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد فوراً یہ کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی جانب۔ تو اگر تقدیر کا معاملہ سارا پہلی ہی قسم سے وابستہ ہوتا تو بھائی پھر اب دعا کرائے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیوں یہ کہلوایا جا رہا تھا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مانگنے والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، مانگنے والوں کو ملا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملا کرتا۔ اور یہ اتنی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، سسٹمیٹیکلی بھی ہم دیکھیں دنیا میں کون کسی کو پوچھنے جا رہا ہے صاحب آپ کہاں ہیں، کیا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا معاملہ پیش آتا ہے۔ جب کوئی بندہ آتا ہے اپنے پاس، وہ اپنی حوائج اصلیہ کو، اپنی ضروریات کو، اپنے جو ہے حالات کو ذکر کرتا ہے تو بندے کا دل خود پسیجتا ہے، خود پوچھتا ہے بھائی اچھا ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟
آپ حکم کریں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں جب بلائیں گے آپ اپنے بھائی کو اپنے در پہ پائیں گے، آپ اپنے قریب پائیں گے، آپ ہمیں جو ہے کسی بھی طرح کے مسئلے کے لیے انشاءاللہ ہمادم جو ہے تیار پائیں گے۔ تو یہ انسانی زندگی کے وہ تجربات بھی ہیں جو وہ روزمرہ اور ڈیلی بیسس پہ کرتا رہتا ہے کہ جب کسی کے پاس جاتا ہے کچھ کہنا سننا ہوتا ہے تو پھر معاملات اس اعتبار سے جو ہے ہوتے ہیں اور ان کے سولوشنز ملتے ہیں، اور جب نہیں جاتا، نہیں کسی کو اندازہ ہوتا، نہیں کسی سے بات کوئی کہنی سننی ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تھا معاملہ وہیں رہتا ہے۔ تو ان دعاؤں سے گویا کہ یہ سیکھ ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے حوالے سے دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ مانگیں گے، آپ کوشش کریں گے، آپ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم پھر آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کو عطا کریں گے اور آپ کی جو ہے جائز مرادیں وہ برآئیں گی۔ تو اور اسی تعلق سے ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سسٹم کے الٹا حساب ہے، دنیا میں مانگنے والا برا لگنے لگتا ہے، بھائی جب دیکھو آپ تو ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مزاج یہ ہے جتنا مجھ سے مانگو میں اس سے زیادہ عطا کرنے والی ذات ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی آتی ہے، مجھ سے خوب مانگو میں اور زیادہ دوں گا، مجھے تم جتنا جو ہے پکارو گے، جتنا میرے در پہ حاضری دو گے، جتنا میرے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوں گے اور جتنا میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اتنا میں تمہیں زیادہ اور مزید عطا کروں گا۔ جتنی دوری اختیار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے واللہ اغیر من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ تو بندہ ہوتے ہوئے بھی اگر دوری اختیار کرے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا سبق سکھا سکتے ہیں، وہ تو اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے اور اس کی جو ہے بخشش ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہرگز نہیں کرتی جیسا ہمارا جو ہے عمل اس ذات پاک کے تعلق سے ہے۔ تو لہذا تقدیر کے تعلق سے اتنا ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے کر دی ہیں، ان میں ذرہ برابر کچھ اونچ نیچ نہیں ہونے والی ہے، اور کچھ معاملات جو ہیں بندے کو اختیاری طور پہ دیے ہیں، جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ارے صاحب آپ تو ماشاءاللہ آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تو یہ بھی پاور ہے، آپ کو تو یہ بھی اختیار ہے۔ یہ اختیارات اللہ رب العالمین نے بندے کو دیے ہیں۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں ان اختیارات کو جانتے ہیں تو دینی معاملات میں ہم کیوں اتنی جو ہے کجروی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کرائے گا ہم تو وہی کریں گے، چنانچہ گناہ بھی کون کرا رہا ہے؟ العیاذ باللہ اللہ ہی کی ذات کرا رہی ہے۔ پھر تو نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا تھا ہم اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا ایک بندے نے آپ کو جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ گن دیتی ہے لائسنس والی، تو اس کا جو ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، لیکن انسان اس سے اپنی ہی یا کسی غیر آدمی کی جان جو ہے خواہ مخواہ یوں ہی لینے پہ تل جائے اور اس میں بلیم کیا جائے جی لائسنس دینے والے غلط ہیں۔ تو بھائی انہوں نے تو صحیح دیا تھا، ان کی ایک منشا تھی، اس کے پیچھے جو ہے ایک جو ہے وجہ تھی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے صحیح یا غلط کا، اور یہی آزمائش ہے۔ اگر صحیح یا غلط کا اختیار نہ دیا جاتا تو پھر کیا امتحان ہوتا، کیا آزمائش ہوتی، کیا ٹیسٹ لیا جاتا، پھر کیسے پتہ لگتا کہ کون جو ہے صحیح العمل ہے اور کون جو ہے بدعملی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ ایٹ دی اینڈ اخیر میں ایک بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ صاحب پھر اس کا کیا معنی ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا سب کچھ تو پھر ہم سے ڈیمانڈ کیوں ہم سے جو ہے ڈیمانڈ کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے علم کلی میں ہے، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں یا جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کیا جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ بات جو ہے بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، اللہ کیا جانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لہذا ہماری کوشش ہے کیے چلے جانا اور اس کی لو میں لگے رہنا، اس کی یاد سے جو ہے گویا کہ چمٹے رہنا، اور اللہ رب العالمین کا مزاج ہے، اس کی جو ہے اس کی خلاقیت اور اس کا رحم و کرم ہے،
وہ ذات دیے چلی جاتی ہے۔ جب انسان اس کے لیے کیے چلا جاتا ہے تو وہ دیتا رہتا ہے، وہ رب اپنی عطاؤں اور اپنی نعمتوں کو اور اپنے فیضانات کو پھر نہیں روکتا ہے۔ اور اخیر میں اس کی ایک مثال یوں لے لیجئے، مثال کے طور پہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ایک جو ہے ایک مریض جاتا ہے حکیم ڈاکٹر کے پاس، اور وہ اسے لکھ کے یوں دے دیتا ہے کہ آپ کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کی زندگی کی مدت زیادہ سے زیادہ 30 دن ہے مثلا۔ اب 30 دن کے بعد بندہ جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب جو وارثین ہیں اگر کیس کرنے لگے جی ہمارا بندہ حکیم صاحب نے مارا، تو بھئی حکیم صاحب نے نہیں مارا، بندے کے جو حالات تھے، جو اس کی صحت کی کیفیت تھی، اس نے حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا تھا، ان اسباب کے درجے میں اس کو جو اپنے تجربات کی روشنی میں لگا، اس کے پاس جو علم تھا اس کے نور سے اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بتلا دیا کہ صاحب یہ معاملہ ہے اس کی روشنی میں، اور پھر واقعی یہ ہوا کہ ایسا ہی ہو گیا۔ اور انسان ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید مہینے میں نہیں 2 مہینے میں چلا گیا، یا مہینے میں نہیں تو 10 دن میں چلا گیا، تو بندہ اس نے نہیں مارا، وہ گیا اپنی قضا کے حوالے سے اور اپنے جو ہے مقدر کے مطابق، لیکن اسباب اس نے اپنے علم کی روشنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے برائی کرواتے نہیں ہیں، ہاں بندہ برائی کرے گا اللہ رب العالمین کے علم میں ضرور ہے، بندہ اچھائی کرے گا اس کے علم میں ضرور ہے، اس کا علم جو ہے وہ کلی طور پہ محیط ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے جو ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے نا، ایگزامز لیتے ہیں، حالانکہ ٹیچرز کو اچھے سے پتا ہوتا ہے میرا شاگرد اور میرا جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کتنے پانی میں ہے، کون کتنا پڑھتا ہے، کون کتنا گنتا ہے، کون کتنا سمجھتا ہے، پھر بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ایون ایسا ہوتا ہے کہ بعض ٹیچر بعض اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اتنا جو ہے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بتلا دیں گے کہ بھائی یہ اس حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے اس کے بس کا نہیں۔ ان کو کیسے پتا چل جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق ہے، جو ذات بابرکت، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، جس کا علم کلی ہے، محیط ہے ہر شے کو، تو وہ سب جانے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند وضاحتیں اس لیے بھی کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے تقدیر کے مسئلے کو سن کر کے بعض شکوک و شبہات یوں آئے کہ جی پھر اللہ کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے، تو بھائی کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے، ان چیزوں کے چکر میں نہیں لگنا چاہیے۔ اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر کے حوالے سے پوچھا تھا، تو آپ فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں بتلاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں جواب دیا، یہ اندھیری راہ ہے، یہ راستہ ایسا ہے جو اندھکار سے بھرا ہے، مطلب بالکل ایک دم گپ اندھیرا ہے، ادھر مت چلو، اپنا راستہ جو ہے کسی اپنی سمت ایسی طرف متعین کرو اور اپنی سمت جو ہے ادھر کو رکھو جدھر روشنی ہو اور تمہارا سفر آسان ہو۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے حضرت تقدیر کے بارے میں بتلائیے، تو دوبارہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت چھلانگ لگاؤ ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو لہذا اس کے جو ہے اس سمندر کو دیکھ کر کے اور اس کو جان کر کے اس کے بارے میں جو معلومات ہے بس انہی کے مطابق اپنا کام چلا لو، اس میں گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ گئے ہی صحیح، پھر واپسی کی امید جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ ایسے ہی پھر اس نے تیسری مرتبہ فرمایا، اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، حضرت تقدیر کے بارے میں بتلائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ اللہ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مخفی رکھا، میرے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے، لہذا اس کی تلاش و جستجو میں مزید نہ پڑا جائے اور مزید پریشان نہ ہوا جائے۔ تو ہماری آپ سے بھی یہ درخواست رہے گی کہ تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہونے، بہت زیادہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ پہلے تجربہ کر چکے ہوں گے، ایک مرتبہ پھر سے تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جہاں سے چلیں گے اپنے آپ کو پھر اسی چوراہے پہ کھڑا ہوا پائیں گے، آپ کو کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین نے دین ہمیں دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو بہترین مسلمان، بہترین مومن اور بہترین انسان بنائے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔